أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा अतबअ सबबा। अब जुल्करनैन की बात चल रही थी जिसमें जुल्करनैन कहाँ तक पहुंचा, अल्लाह ताला ने उसको कितनी तमकनत अता की, अल्लाह ताला ने उसकी कितनी अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत अता की, कितनी कुदरत अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे उसको अता कर रखी थी। अपनी उस कुदरत के साथ और वो जो भी अल्लाह ताला ने ताकत उसको अता कर रखी थी, कभी उसने अल्लाह ताला को नहीं भुलाया। कभी उसने उस ताकत के बलबूते पे ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं या ये ताकत मेरी वजह से मुझे मिली। जैसे कि आप सबको पता है, ये उस जवाब का सिलसिला एक है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के सवाल के नतीजे में देना शुरू किया था। हर जवाब में अल्लाह ताला ने ऐसी बातें जिक्र की और जिक्र करते गए अल्लाह ताला, जिससे कुफार मक्का को भी एक तो जवाब मिलता जो सवाल उन्होंने किया हुआ था, और उस सवाल के साथ अल्लाह ताला हर जवाब में कोई चीज उनको सिखाना और बताना चाहते थे। कोई ऐसी बुरी आदत, कोई ऐसा बुरा अमल जो वो लोग कर रहे थे, उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने इस उन जवाबात के अंदर उनकी तरबियत रखी और उनकी तालीम रखी। यहां पर भी जुल्करनैन के मुतालिक उन्होंने सवाल पूछा,
اللہ تعالیٰ نے بھرپور انداز سے جواب دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت اور اس کی قدرت بھی بیان کی کہ ہم نے اس کو کتنی قدرت عطا کر رکھی تھی اور وہ کہاں کہاں جاتا اور کس لیے جاتا تھا. جہاں پہ بھی وہ جاتا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ جاتا, اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے جاتا. وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مشرقین تک پہنچا, پھر اس سے وہ مغربین تک پہنچا. اب ہم یہاں پہ پہنچ رہے ہیں کہ جب وہ مغربین میں بھی پہنچ گیا, زمین کے مشرق اور مغرب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو فعلاً اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر رکھی تھی اس کو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم اتبع سببا, پھر وہ اپنا سامان باندھتا ہے, ساز و سامان تیار کرتا ہے, اپنے اسباب وہ باندھتا ہے سفر کے لیے. کہاں کا سفر اس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچتا ہے. سد اصل میں ڈیم کو کہتے ہیں, اور اس کو عربی میں سد اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روک کے رکھتا ہے. عربی میں لغت کے اندر سد کا مطلب روک دینا ہے. تو سد, ڈیم کو سد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنے والا جو پانی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا, روک کے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین, دو روکنے والی چیزوں کے درمیان وہ پہنچ گئے. اس کے متعلق مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اونچے اونچے پہاڑ تھے, وہ ایسے پہاڑ تھے جس کو انسان جن پر نہیں چڑھ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بین السدین, دو روکنے والی چیزوں کے درمیان وہ پہنچ گیا. یہ کون سی جگہ تھی؟ کہتے ہیں یہ ایشیا کا کوئی حصہ تھا. مفسرین نے مختلف اس کی تعویلات اور تفسیرات اس کی ہیں مختلف انداز سے. کچھ نے بائبل کو دیکھ کے, کچھ تورات وغیرہ کے اندر کچھ دیکھ کے, کہ یہ کیونکہ ذوالقرنین کا ذکر تو بائبل میں بھی اور ان کتابوں کے اندر بھی ہے, خاص طور پہ تورات کے اندر. تو اس وجہ سے کہ یہ کہاں جگہ کون سی بنتی ہے, شمالی علاقہ بنتا ہے, کہہ لیں شمالی مشرقی علاقہ. ایشیا کا شمالی مشرقی علاقہ تقریباً یہ وہ بنتا ہے جہاں پر ذوالقرنین پہنچے, جہاں پہ یہ دو اونچے پہاڑ تھے, پہاڑوں کے درمیان قوم تھی ایک. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا, ان کے بیچوں بیچ یعنی وادی بن گئی ہے, دو پہاڑ نیچے جا رہے ہیں اور اس کے درمیان ایک قوم رہتی ہے. اس کا مطلب ہو گیا یہ وادی ہے, اس وادی میں ایک قوم رہتی تھی. لا یکادون یفقہون قولا, بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ کچھ ہلکا سا ہی کوئی چیز سمجھ لیتے. مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کی زبان وہ نہیں سمجھ رہے تھے, وہ کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے. جو ذوالقرنین سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی وہ کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذوالقرنین سے بات کی, جس انداز میں بھی بات کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بات سمجھائی. انہوں نے کیا کہا, یہاں پہ اب ایک بڑی چیز شروع ہو رہی ہے جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے, جس کا تعلق علامات قیامت کے ساتھ ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں کے اندر یہ چیز ہے, اور وہ ہے یاجوج ماجوج. دیکھیں یہاں یاجوج ماجوج کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھ لے, کس قومیت کے لوگ تھے, کون تھے وہ قوم اس دنیا میں ہے یا اس قوم کو علیحدہ کر دیا, اس دنیا کی قوموں میں سے ایک قوم, اس کو علیحدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب وہ قوم اس دنیا کی جو باقی اقوام ہیں ان کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے, بالکل علیحدہ ہیں. یا ان کے کچھ لوگ ادھر بھی تھے کچھ ادھر بھی تھے, وہاں پہ ذوالقرنین آ گئے اور ذوالقرنین نے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی. یہ چیزیں اصل میں مطلوب نہیں ہے ہم سے. ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے اس کو جانیں, اس فتنے کو سمجھیں کہ یہ فتنہ کیا فتنہ ہے. یہاں پہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بات ہوئی وہ یہ ہے, ان لوگوں نے کسی بھی انداز طریقے سے جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے انہوں نے ذوالقرنین سے بات کی.
ذوالقرنین کو سمجھانے کی کوشش کی. قالوا انہوں نے کہا یا ذا القرنین اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض زمین میں فساد ڈالے ہوئے ہیں. فہل تو کیا ایسے ہو سکتا ہے نجعل لک خرجا ہم آپ کو ٹیکس ادا کریں تھوڑا. کس لیے؟ وہ اس وجہ سے یہ خرجن کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ ہم آپ کو معاوضہ کوئی دیں، ہم آپ کو معاوضہ دیں، کوئی مال دیں، کوئی کچھ ہم آپ کو پیسہ دیں. ان تجعل بیننا و بینہم، اب دیکھیں پھر وہی لفظ استعمال کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا، بیننا و بینہم سدا، روک لینے والی کوئی چیز، رکاوٹ. صد رکاوٹ کو کہتے ہیں. تو ایسی چیز آپ کوئی بنا سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ ہو. وہ آتے ہیں اور آ کے فساد ڈالتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، پریشانی ہے ہمیں ان سے، تو کیا آپ یہ اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو معاوضہ اس کا دیں گے. عبد القرنین وہی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی پر یقین رکھنے والے ملک تھے، نیک آدمی تھا. اس آدمی نے کہا کہ بھائی دیکھو، مجھے جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے ہی اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں، ویسے ہی میں نکلا ہوں تو اللہ کے لیے نکلا ہوا ہوں. کسی مال کی چاہت کے لیے اور بڑی حکومتوں کی چاہت کے لیے میں اصل میں اس کے لیے نہیں نکلا. نکلا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہوں. یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کے بعد حدیث مکمل ہوتی ہے تملک العرب والعجم، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا، بادشاہ بنا دے گا تم لوگوں کو، عرب کا اور عجم کا، صرف عرب کا نہیں. تم لوگ تو یہ چاہتے ہو نا کہ بھائی تمہارے لیے سب سے افضل چیز کیا ہے کہ بھائی عرب سارا ہمارے تحت ہو. جو چیز قریش کے اندر تھی، قریش جو تھے پورے عرب میں سردار سمجھے جاتے تھے. اس کی کچھ اسباب ہیں. سب سے بڑا عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، نفری کے لحاظ سے، لوگوں کی عدد کے لحاظ سے عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا. طاقت میں بھی سب سے طاقتور تھا، شجاعت میں بھی سب سے شجاع قبیلہ تھا. اور ایک چیز جس کو انہوں نے سب سے افضل سمجھا ان تین چیزوں سے بھی، اور وہ چیز تھی تولیت ان کو مکہ کی. مکہ کا جو متولی بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز تھی، اور انہوں نے بھی اس چیز کو فخر کے طور پہ لیا اپنے پاس. اور ایک طرح سے کہنے کہ جس طرح فعلاً خدمت کی جاتی ہے، فعلاً کی انہوں نے خدمت اس طرح. حجاج کی خدمت کی جاتی. اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اپنے انداز کا ایک حج ہوتا تھا، جس طرح کا بھی حج ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ مکہ میں اس حرم کے اندر حجاج کا آنا کبھی نہیں رکا. ہاں یہ کہہ لیں کہ جب آدم علیہ السلام نے بنایا اس کے بعد وہ ہدم ہو گیا، گر گیا، اس کے بعد اس کو پھر سے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اس کے بعد سے آج تک اس حرم میں کبھی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ لوگ آتے رہے ہیں. کچھ درمیان میں واقعات ہیں لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ حرم آتے رہے ہیں، طواف کرتے رہے ہیں، عمرہ کرتے رہے ہیں، حج کرتے رہے ہیں. ہر نبی نے اس چیز کی تعلیم دی اور لوگوں کو سکھایا. اس لیے کفار مکہ زمانے سے اس کے متولی بنے ہوئے تھے، اور اس کی تولیت کو انہوں نے بہت بڑا سمجھ رکھا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر غالباً یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کیا تم لوگوں نے تولیت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے، اسلام اور ایمان سے بھی زیادہ بڑا کر لیا ہے؟ اسلام اور ایمان سے بڑی چیز نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ چیز کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہی ہے، یہی کافی ہے محمد،
یہ جو تم نئی چیزیں لے کے آ رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ کرے گا وہ کرے گا، جن چیز کی بیس پہ، جن کی وجہ سے عرب کے اندر سب سے افضل قبیلہ بنا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم لوگ کو اپنی بادشاہت کی اور اپنی کرسیوں کی بڑا ڈر ہے نا، لا الہ الا اللہ کہو، مجھے تم لوگوں کی کرسیاں چاہیے ہی نہیں، تملک العرب والعجم، تم لوگ ہی ہو جو بادشاہت اور حکومت کرو گے عرب پہ بھی اور عجم پہ بھی، شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے میں دقت کیا تھی؟ دقت صرف یہ تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ تو نہیں سیکھا، تو ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ اپنے آباء و اجداد کا دین کس طرح ہم لوگ چھوڑ دیں؟ ہم نے تو ان سے یہ پایا نہیں۔ اس دین چھوڑنے کے اندر بات ایک اور پیچھے چھپی تھی، ایک اور پنہا تھی بات، اور وہ بات یہ تھی کہ کیا آپ یہ کہہ کر اور ہم سے یہ کہلوا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ اور کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اب جہنم میں ہیں؟ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ بعث ہے، نشور ہے اور جنت ہے، جہنم ہے، تو اس عقیدے کے بعد یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ ہمارے باپ دادا جہنم میں ہے، یہ ہم کیسے کہیں؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے ایک دین پر، ایک مذہب پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے ہی آثار پہ، ان کی ہی جو اثرات ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا دیا ہوا دین ہے، مقتدون، اسی پہ چلنے والے ہیں، اسی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان تھا، ان کو شاید آج کے مشرک سے بھی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا۔ اس لیے علماء نے یہ بات بڑی واضح طور سے کہی کہ اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ افضل تھے آج کے مشرک سے۔ آج کا مشرک اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتا، وہ اپنا کوئی خدا بناتا ہے تو وہ جس بت کو بناتا ہے وہ اسی کو اپنا مکمل خدا اور کارساز سمجھتا ہے۔ اس لیے اس وقت کے اللہ تعالیٰ پر واضح یقین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان سے پوچھیں کہ کس نے یہ سب آسمان اور زمین اور سورج یہ سب کس نے بنایا، تو وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن جب عبادت کی بات آئی وہاں پہ آ کے رک گئے۔ اسی لیے جب دعوت چل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، 3 سال، ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ سری دعوت دی، چھپی دعوت دی۔ چھپی اس لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان سب کو تبلیغ نہیں کر رہے تھے اس کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں تھے، اور چند جو صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی تھے، جو بات سنتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے اچھا یہ لوگ بات سنیں گے، ان کو بتاتے جاتے اور وہ ایمان لاتے جاتے۔ اسی طرح ایمان لاتے گئے وہ لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تو ان لوگوں میں کی، بس ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا، ایسی بات نہیں، ان کو علم نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دریافت کیا کہ علی یہ کیا تم کرتے ہو، کدھر جاتے ہو، یہ ایک مختلف انداز کی نماز پڑھتے ہو۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی۔ عرب کے لوگوں نے کیا کہا، ہاں ہے آج کل پتہ نہیں کچھ مختلف سے کام اس نے شروع کر دیا ہے، لیکن ہے صادق امین، وہ ادھر فلانی جگہ جاؤ گے مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختلف انداز سے عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کی اساس بھی موجود تھی ان کے اندر، عبادت کی اہمیت بھی موجود تھی۔ اہمیت موجود نہ ہوتی تو اپنی بتوں کی عبادت کیوں کرتے وہ؟ عبادت کی اہمیت بھی موجود تھی ان کے اندر، لیکن اس کو بنا علم کے غلط راستے پہ انہوں نے ڈالا۔ اس لیے ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد
نہ ہی ان کا راستہ جو مغلوب ہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ غضب ہوا سے مراد کیا ہے اور ضالین سے مراد کیا ہے۔ غضب ہوا سے مراد علماء نے کہا یہود ہے، ضالین سے مراد گمراہ ہوئے جو عیسائی ہیں۔ عیسائیوں نے بنا علم کے عمل کیا اور وہ گمراہ ہوئے۔ عمل کی چاہت تھی ان کے اندر، لیکن بنا علم کے لوگوں نے ان کو غلط دیا، اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے کہنے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش نہیں کی، تاکید نہیں کی اس کی کہ کیا یہ ایسے ہی ہے۔ لوگوں نے جیسے ہی دیا، بنا یقینی علم کے انہوں نے عمل کیا۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، اور یہ ہے مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ ہے مغضوب۔ تو ہم تو پناہ مانگتے ہیں ایسی چیز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ عمل کریں ایسی حالت میں کہ ہمیں علم نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہت علم دے دیں لیکن ہم عمل نہ کریں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی، اور مجھے سکھا ما ینفعنی، جو مجھے نفع دے، وہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ سکھا، وزدنی علما، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ علم میرا زیادہ کر، ایسے ہی نہیں زیادہ کر دے، میرے علم سے مجھے نفع دے، اور جو میں سیکھوں اس سے مجھے نفع دے، اور وہ چیز سکھا جو مجھے نفع دے۔ زیادہ علم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اس کے لیے بھی دعا سکھائی، اللہم اجعلہ حجتا لی لا علی، یہ زیادہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اس دین کے علم کو حجت بنانا میرے لیے، میرے اوپر حجت نہ بنا دینا۔ کثرت علم کے ساتھ عمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو یہی کہیں گے کہ علم تو تھا تمہیں، تو وہ حجت ہو گئی ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمارے علم کو ہمارے خلاف دلیل بنا دیں گے کہ اب بتاؤ کہ اب تمہیں کیسے معاف کروں، تمہیں تو علم بھی تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بنا نہیں جاؤں گا، إِن لَمْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے اندر نہ ڈھانپا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس ساری چیز کے لیے ذوالقرنین بھی اسی لیے نکلے ہوئے تھے۔ سوال تو انہوں نے پوچھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بتائیں ذوالقرنین کے بارے میں، سوال پوچھ لینے کے بعد ذوالقرنین کے متعلق اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر ہمارے خلاف ساری دلائل موجود ہوں گے۔ ذوالقرنین کے متعلق ایک جواب تو آ جائے گا، لیکن جواب کے اندر جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں وہ ساری ہمارے خلاف جا رہی ہیں۔ کیا کفار مکہ یہ نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے سارے یہ معاملات نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کے ان کو دکھائی کفار مکہ کو کہ دیکھو جس کے بارے میں سوال کرتے ہو اس کا پہلے جواب لو، جواب یہ ہے، اس کے بعد یہ سنو ایسا آدمی تھا وہ جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام دیکھنے کے لیے سوال کر رہے ہو، جس بندے کے بارے میں سوال کر رہے ہو وہ اللہ پہ یقین رکھنے والا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا آدمی تھا ذوالقرنین۔ اتنا ایمان اس نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ تو اے کفار مکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، وہ تمہارا مال و دولت اور تمہاری کرسی نہیں چاہتے، وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اخلاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیسے مخلص بن کے کام کرنا ہے۔ ذوالقرنین بھی مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اس قوم نے، جو قوم بات کرنا نہیں جانتی تھی یا سمجھتی نہیں تھی بات کو، اس نے کہا نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے ٹیکس یا آپ کے لیے معاوضہ ہم رکھتے ہیں
آپ یہ کام ہمیں کر دے کہ آپ ایک رکاوٹ بنا دے کہ یہ قوم بار بار ہماری طرف آتی ہے، قتل و غارت کر کے جاتی ہے، فساد کرتی ہے، تو یہ اس سے ہم پرسکون ہو جائیں گے، ہمیں آرام ملے گا۔ ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ ذوالقرنین آگے کہتے ہیں، قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، اے لوگو، جو میرے رب نے جس کی مجھے استطاعت دی ہے، خیر، بہت خیر ہے، بہت افضل ہے، بہت زیادہ ہے، کس سے؟ جو تم لوگ مجھے عطا کر رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کی عطا کے لیے یہاں پر باہر نہیں نکلا، میں نکلا ہوں، میں نے اپنا اسباب اور رخت سفر تیار کیا، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے تیار کیا۔ میں تو ان لوگوں کو کیا پتا تھا؟ ذوالقرنین تو شرق تک اور شرق سے واپس غرب تک اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتا ہوا آ رہا ہے، ان لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، انہوں نے سمجھا یار دنیا اسی طرح چلتی ہے، کسی کو کچھ دو گے آپ کے فائدے کے لیے کرے گا، بنا دیا آپ کے فائدے کے لیے کیسے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اور یہی تکلیف اور کوفت کفار مکہ کو بھی تھی، ہم تو سمجھتے تھے یہ بنا فائدے کے کچھ نہیں کریں گے، یہ تو سارا کچھ ہی بنا فائدے کے ہمیں دے رہے ہیں، بنا کسی فائدے کے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اچھا محمد ہم تمہیں اپنا ملک بنا دیں گے، مجھے ملک بننا ہوتا میں اللہ سے نہ پوچھ لیتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت اور مال و دولت اس کی چاہت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش بھی رکھی کہ اللہ کے نبی کیا بننا چاہتے ہیں، نبی جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا ان پیشکشوں کے ساتھ کہ پوچھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا عام آدمی اور نبی بننا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اختیار کیا اس چیز کو کہ میں عام آدمی اور نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہت کے ساتھ نبی نہیں بننا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہ راستہ ویسے ہی زیادہ افضل ہے، ایک طرح سے کہہ لیں کم حساب کتاب ہے، تو جو جس میں کم حساب کتاب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار کر لیا۔ اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا آگے کیا کہیں لوگوں کو، لوگ آتے ہیں، ہم مختلف باتیں بنا رہے ہیں، مختلف باتیں بنانے کے باوجود لوگ حج پہ آتے، اپنی شرک کے طریقے پہ حج کر رہے تھے، لوگ حج پہ آتے، کفار مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنایا، پھر خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے، بڑی تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امید لے کے طائف گئے تھے، اور وہ جب ٹوٹی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ زیادہ اچھے انداز سے سمجھ لیں کفار مکہ کی نسبت، انہوں نے بالکل ویسے ہی معاملہ کیا جیسے کفار مکہ نے کیا، کوئی بات نہیں سنی انہوں نے۔ ایک تو یہ بولتا ہے کہ وہ جو سردار تھے، جو اصل سردار تھے، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ عبد علیل کے بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، تینوں طائف کے سردار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تینوں نے مختلف جواب دیے، ایک نے کہا کہ میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا اگر یہ نبی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک بندہ تھا جس نے احتراماً کچھ تھوڑی سی بات کی، اس نے کہا کہ اگر آپ فعلاً نبی ہیں تو آپ بہت اونچے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، میرا وہ رتبہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ یہ سب سے احترام والی بات ایک بندے نے کہی تھی، اور اس کے بعد پھر طائف میں جو ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے، آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آ کے بیٹھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا امید ہو کے کہ بھئی کیا ہو گیا، اب کیا کریں، وہی انہی لوگوں کے پاس واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا کیسا تھا، اس سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی اس کا پتہ چلتا ہے کہ کس کس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، مکہ داخل ہوتے ہیں، مکہ داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لی، ایک کافر کی امان لی، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کیا تم مجھے امان دیتے ہو؟ اس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا کہ اس سے جاؤ اور بولو کہ مکہ کی حدود پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، امان مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، کیا تم امان دیتے ہو؟ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے ان کا اس وقت، اس بندے کا، مطعم بن عدی، جزاک اللہ خیر، مطعم بن عدی۔ انہوں نے امان دی، انہوں نے کہا میں سارے بچوں کے ساتھ، میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں، 12 یا 15 کچھ بچے تھے، سب کو لیا، کہا تلواریں اپنے ساتھ لے لو، اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لی، اس نے امان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطہ بنایا، یہ نہیں سوچا میں کدھر ہوں، کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا، میں تو ختم ہو گیا، اور یہ تو نہیں، خطہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پلان بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نئی سرے سے دعوت دوں گا، دعوت مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل جانا شروع کیا، یہ الگ پریشانی بن گئی۔ کفار مکہ پہلے طائف جانے سے پہلے تو صرف ہمیں دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کا جانا شروع کر دیا، پھر جو لوگ حج پہ آنا شروع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت کے ساتھ ان کے اندر دعوت دینا، تبلیغ شروع کر دی۔ تجار جو آتے، باہر سے جو بھی قافلہ آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ادھر حدود پہ کھڑے ہو جاتے، جو بھی قافلہ داخل ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی دعوت دیتے۔ کفار مکہ یہاں پہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ انسان بنا کسی لالچ کے کام کرے تو لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیسے روکیں اس کو۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور یہی مثال یہاں پہ چل رہی ہے ذوالقرنین کی، کہ بنا کسی لالچ کے اس نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا عطا کیا، اور اس جو بھی اللہ نے عطا کیا اس کا لالچ نہیں تھا اس کو کبھی۔ اس ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، میں اس سے کروں گا، آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیں، خیر، مجھے مدد چاہیے، فاعینونی، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو، بقوت، اپنی قوت سے میری مدد کرو، ہمارے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے میری مدد کر دو، بس مجھے کسی اور چیز کی بالکل مدد نہیں چاہیے۔ میں نکلا ہی اس مشن پہ ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو فساد سے بچاؤں اور اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ کا نام بلند کروں۔ اجعل، میں بناؤں گا، بینکم، تم لوگوں کے درمیان، و بینہم، اور ان لوگوں کے درمیان، ردما، ایک اونچی دیوار یا ایک بڑی سی رکاوٹ میں بنا دوں گا تم لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی کچھ تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ وہ رکاوٹ یا وہ جو دیوار معروف ہے، وہ ذوالقرنین نے جو بنائی دیوار، وہ کیا دیوار ہے؟ آتونی زبر الحدید، مجھے کچھ لوہے کی پلیٹیں لا دو، یا کچھ لوہے کے پردے سے لا دو، بڑی بڑی کہہ لیں کہ لوہے کی پلیٹیں چاہیے تھیں، یہ چادریں چاہیے تھی، لوہے کی چادر مجھے لا کے دو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، ان دو اونچے پہاڑوں کے درمیان جب اس نے برابر کر دیا، یعنی اوپر سے سب ساری چیزوں کو برابر کر دیا، وہاں پہ وہ پردے ڈال دیے، لوہے کے پردے ڈال دیے، تو اس نے حکم دیا قال انفخوا، یہاں پر بھڑکاؤ آگ، اس پہ آگ بھڑکا دو، حتی اذا جعلہ نارا، جب اس نے اس کو آگ بنا دیا، جب وہ حدید، وہ لوہا یا وہ لوہے کے جو پردے تھے وہ آگ بن گئے، حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ آگ بن گئے تو تب کیا کہا ذوالقرنین نے؟ آتونی، میرے پاس لاؤ، افرغ علیہ قطرا، میں تانبا اس کے اوپر ڈال دوں، میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا بھی دھات ہے، اور یہ دھات سخت لوہے کی صورت میں دھات ہوتی ہے، تو ڈال دوں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ کوئی سائل ہے، پانی کی طرح کوئی چیز ہے؟ حقیقت میں پانی کی طرح نہیں، لیکن پانی بنائی گئی یہاں سے اپنے آپ، ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ قطرہ، یہاں پہ وہ چیز اس نے اس انداز سے اس کو بنایا کہ وہ بڑے آرام سے اس کے اوپر ڈل سکتی تھی۔ افرغ علیہ قطرا،
اس کو اور طاقتور بنانے کے لیے وہ میں وہاں پر ڈال دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا اثر کیا تھا اس دیوار کا، جو دیوار اس نے بنائی، فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب اس دیوار کو نہ ہی وہ پھلانگ سکے۔ وہ کون ہے یہ لوگ؟ وہ فسادی قوم۔ وہ فسادی قوم کون تھی؟ یاجوج ماجوج۔ یہ یاجوج ماجوج فَمَسْطَاعُوا، نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے، أَن يَظْهَرُوهُ، کہ وہ اس کو پھلانگ لیتے، اس کے اوپر سے آ لیتے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سوراخ وہ کر سکتے۔ دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ ذوالقرنین نے، وہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ کے فضل سے اس قوم کے فساد سے روک دیا۔ یہ قوم کیا تھی؟ کس طرح تھی؟ یہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گی۔ اور کب آئے گی یہ قوم؟ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس کے یعنی دو بڑی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک سلسلہ آتا ہے کہ پہلے یہ ہوگی، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، اور وہ چیز ہے دجال۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام جب مار دیں گے، اس کے مار دینے کے بعد اس قوم کو اللہ تعالیٰ یہ استطاعت دیں گے کہ یہ قوم ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو گزار کے اب آ جائے، اس دیوار کو توڑ کے اب آ جائے۔ ایک حدیث آتی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ انبیاء سے پوچھا گیا یاجوج ماجوج کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اوپر اٹھا رکھا ہے۔ اس میں پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا، دجال کو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں قتل کروائیں گے، میرے ہاتھوں ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو آزاد کریں گے۔ یاجوج ماجوج جس انداز سے اس دنیا میں فساد ڈالیں گے، اسی طریقے سے وہ فساد ڈالا کرتے تھے ذوالقرنین کی دیوار بنانے سے پہلے۔ اور وہ فساد کس طرح ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں گے، وہ دیوار جس طرح بھی، جس انداز سے بھی، کچھ مختلف روایات آتی ہیں کہ وہ اس کو چاٹ رہے ہیں، اور وہ دیوار کم ہوتی ہے، رات کو سو جاتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واپس بن چکی ہوتی ہے۔ مختلف روایات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اگلی آیت ہے یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ذوالقرنین نے اس کا اقرار کیا۔ وہ کیا ہے؟ قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ دیوار ایسی گر جاتی۔ یہ دیوار یہاں پہ کھڑی ہے، اور تم لوگوں سے اس قوم کا فساد رک گیا ہے، تو مجھ پر اللہ کی رحمت ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ هذا رحمت من ربی، یہی مثال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے، ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے تھے۔ هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی، عبد القرنین کہہ رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ویسے یہاں پہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں فإذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ وہ وقت آ گیا، جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ اس کو برابر کر دیں گے، یعنی گرا دیں گے، ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے کانا تھا سچا، ہمیشہ سے میرے رب کا وعدہ سچا تھا۔ تو اے لوگو جان لو، جب تک یہ لوگ رکے ہیں تب تک میرے رب کا وعدہ، اس کا وقت نہیں آیا، اس کے پورے ہونے کا وقت نہیں آیا۔ جب وقت آ گیا، جب یہ لوگ آزاد ہوئے، تو سمجھ لو میرے رب کے وعدے کا وقت آ چکا ہے، پورے ہونے کا آ چکا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ پورا ہوا۔ اور وہ کیسے آتا ہے، کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے، آزاد چھوٹے قد کے لوگ ہیں یہ، اور نہایت طاقتور لوگ ہیں، خوخار لوگ ہیں، وحشی لوگ ہیں یہ جس چیز کو اپنے راستے میں پائیں گے اس کو کھا جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مار دیں گے، اس کو کھا جائیں گے۔
چاہے وہ انسان ہوگا چاہے وہ جانور ہوں گے، جو چیز ہوگی، جو چیز کھا نہیں سکیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آتا ہے کہ یہ دریاؤں کے پاس پہنچیں گے، تالابوں کے پاس پہنچیں گے، پورا پورا تالاب پی جائیں گے، لمحات میں پورا پورا تالاب ختم ہو جائے گا، دریا خالی ہو جائیں گے۔ اس طرح کا یہ فساد ڈالنا شروع کریں گے، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی خلقت کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جو کچھ ان کے ساتھ لوگ ہوں گے، ایمان اہل ایمان، ان کو لے کر چھپ جائیں گے پہاڑ میں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں گے اپنے کچھ لوگوں سے کہ جاؤ جا کے دیکھو باہر کیا صورت ہے۔ وہ آج دیکھیں گے، آ کے بتائیں گے کہ صورتحال بالکل خراب ہے، دنیا کوئی انسان نہیں رہا، سب لوگ مر چکے ہیں اور دنیا کی کوئی حالت نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یاجوج ماجوج اپنے اندازے سے اللہ تعالیٰ کو بھی قتل کر چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے، اور یہ وہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں پھر اس طرح کر کے ہوگا، دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے تو دنیا میں سخت بدبو پھیل جائے گی، دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ایک ان کی قتل و غارت جو یاجوج ماجوج نے کی، اب یاجوج ماجوج بھی مر گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے، ایسی بارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے، ان کی جتنی بھی لاشیں ہیں اور جتنا انہوں نے گند ڈالا وہ سارے کا سارا اس بارش کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس کے بعد واپس عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ حکومت کا عرصہ ہوگا۔ یہ وہ عرصہ ہوگا جس میں پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر قومیں بڑھنا شروع ہوں گی، لوگ پیدا ہونا شروع ہوں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جس میں کوئی غیر مسلم نہیں موجود ہوگا۔ اس کے بعد پھر فتنے واپس کھڑے ہونا شروع ہوں گے، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، کہ قیامت کن لوگوں پہ قائم ہوگی؟ قیامت اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق پہ قائم ہوگی، برے لوگ ہوں گے، سب سے برے لوگ ہوں گے، ان لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اسلام والے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، وہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کن لوگوں پہ آئے گی؟ اس لیے اس چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں موجود ہوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدترین لوگ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ یہ کچھ وہ چیزیں ہیں، کچھ آگے تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے اسی تسلسل میں، چونکہ ذوالقرنین نے قیامت کا ذکر کر دیا، اسی تسلسل سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی پھر آگے قیامت کی ہی بات شروع کر دیتے ہیں۔ ہو گیا جواب مکمل ہو گیا کفار مکہ کے لیے، جس میں ان کے لیے مختلف دروس تھے۔ جواب کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ تمہارا جواب یہ ہے، اس جواب کے اندر مختلف دروس تھے۔ اس میں کیا تھا کہ تمہیں جو اپنی طاقت کا اتنا تکبر ہے، اتنا خناس ہے تمہارے اندر، ایک ایسا بندہ بھی تھا، ایسا اللہ کا بندہ تھا جس کا یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی رحمت پر تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے، میری تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں تو بس ایک وسیلہ بنا ہوا ہوں۔ اللہ چاہے تو ان سارے کاموں کو بنا میرے وسیلہ بنائے، اللہ تعالیٰ بنا کسی وسیلے کے اللہ تعالیٰ مکمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو برقرار رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ہاتھوں یہ کیا۔ ذوالقرنین ایسی طاقت والا آدمی تھا، تم لوگوں کو کس بات کا تکبر ہے کفار مکہ؟ یہ اس کے اندر کفار مکہ کے جواب کے ساتھ اس میں درس تھا۔ ذوالقرنین نے آخر میں قیامت کا تذکرہ کر دیا کہ وہ قیامت کا وہ وعدے والا وقت جب آئے گا، اس وقت تک یہ دیوار رہے گی، جب اللہ کا وعدہ آ گیا اس وقت یہ لوگ کھل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اسی سلسلے کو آگے جوڑ دیا، اسی چیز کو، ایسے سبحان اللہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موتی جوڑے ہوئے ہیں. واقعہ بالکل بدل رہی ہے، بات بالکل بدل رہی ہے یہاں پر، لیکن ایسے خوبصورت انداز سے اللہ نے بدلی. عام تقریر کے اندر کسی بندے کی بات بدلے تو بڑا واضح محسوس ہوتا ہے، خلاصہ محسوس ہوتا ہے، یا واضح پتہ چلتا ہے بات بدلی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز سے موتی پروئے ہیں کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ وہی چیز چل رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اختتام ہو رہا ہے، یہ ایسے ہے جیسے تقریر کا اختتام ہو، تو اس اختتام میں ایک کہہ لیں کہ جو تقریر کا لب لباب جو ہے وہ مقرر بیان کر دے کہ میری جو اتنی لمبی تقریر تھی اس کا حاصل کیا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے ابتدا سے جوڑ دیا. ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ تھوڑا کیا، اعمال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ واپس اسی تذکرے کی طرف آ گئے، کیونکہ یہ ایک اساس تھا اسلام کا کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا. ایمان کے جو ارکان ہیں ان کے اندر ایک ہے کہ قیامت کے دن پہ ایمان لانا، اور اس کے بعد ہے کہ قدر پہ ایمان لے کر آنا، آخرت، ایمان بالآخرہ، اور اس کے بعد ایمان بالقدر، آخرت پر ایمان لانا. اس لیے زور اللہ تعالیٰ نے دیا، کفار مکہ منکر تھے اس کے، اللہ تعالیٰ نے بار بار جو مکی خاص طور پہ صورتیں ہیں ان کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آگے لے کر چلتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اس کے متعلق جتنی تفصیلات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، بڑا ایک بہترین درس ہے. اس کے اختتام پہ بھی جو سورہ کہف ہے، بڑے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کچھ باتیں، کچھ ایسی باتیں جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اب ایسے کر لو، اس طرح ہو جائے، سوچو اپنی زندگی کے متعلق بیٹھ کے، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے علاوہ ولی لوگوں کو پکڑتے ہو. اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.